سائیں عثمان بزدار کو آپ نے بڑے قریب سے دیکھا، لاہور سے آپ چونکہ آپ وہاں پہ موجود رہے ہیں، ابھی بھی ہیں، وہیں سے رپورٹنگ کرتے رہے کہ سائیں جو ہے عثمان بزدار صاحب کا جو کیریئر ہے آپ کی زیادہ قربت رہی ہے۔ پروڈیوسر صاحب ذیشان صاحب نے میرے کان میں کہا ہے کہ جو ہے سب سے زیادہ قربت اگر کسی بندے کی سائیں جو ہے عثمان بزدار سے رہی ہے وہ ہمارے چودھری غلام حسین صاحب ہیں۔ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ ان کے جو سیاسی کیریئر ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اس کا احاطہ کریں، جو ہے شروع سے لے کے آج کی تاریخ تک، جب انہوں نے کہہ دیا کہ جی وہ کیا کہتے ہیں داغ مفارقت آپ جو ہے وہ دے گئے، تو دیکھیں وہ کیا کہا انہوں نے جانے سے پہلے، سنیں ذرا۔ ہم نے ہمیشہ شرافت کی سیاست کی ہے اور اس کو فروغ دی ہے، اور آج کل کی جو سیاسی صورتحال جو آپ لوگوں کے سامنے ہے اس کے پیش نظر میں سرے دست سیاست سے اپنی دستبرداری کا فیصلہ کرتا ہوں۔ میرا ضمیر مطمئن ہے کہ میں نے نیک نیتی کے ساتھ اپنے صوبہ کے عوام کی خدمت کی ہے۔ تقریباً 14 مہینے ہو گئے ہیں میں اپنے کیسز فیس کر رہا ہوں، اور سیاست کے اندر میں ایکٹیو نہیں ہوں، ایکٹیو رول میرا نہیں ہے۔ اس صورتحال کے اندر اپنے آپ کو کچھ عرصے کے لیے میں بریک لے لوں۔ وہ کچھ عرصے کے لیے انہوں نے بریک لیا، ہو سکتا ہے جب نئی سیاسی بساط بچھے دوبارہ وہ واپس آ جائیں، اور یہ جو ہے وہ ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے تو ہمیشہ شرافت کی جو ہے سیاست کی ہے۔ اوور ٹو یو چوئی صاحب۔ کی چاہتے ہو تو سر کمال کر دے سر جی، میرا سانس ہو گیا ہے، اتنا بڑا ابتدائیہ میں نے بنایا ہے۔ میں آپ کا کامنٹ چاہ رہا ہوں، لوگ سننا چاہ رہے ہیں کہ ایک شخص جس کے اوپر تمام تر سیاست پاکستان تحریک انصاف نے قربان کر دیا۔ بات سن لیں ذرا، 2-3 باتیں سن لیں۔ میں چپ ہو گیا سر۔ نہیں چپ کیوں ہو جائے، آپ پر ہی ہم نے ڈالنا ہے، اینکر آپ ہیں۔ بات یہ ہے کہ آج ان کے اعلان کے بعد کچھ لوگوں کو خیال ہے کہ پی ٹی آئی شاید دوبارہ سیاسی طور پر زندہ ہو جائے، کیونکہ اس کی تباہی بربادی اور پی ٹی آئی کی سابق لیڈرشپ ان کا جو حشر ہوا ہے پنجاب میں ہوا تھا، اس کا اگر کوئی ایک فیکٹر جو ہے وہ عثمان بزدار ہے۔ یعنی آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ وہ کس قسم کے اور کس لیول کا انسان ہے کہ ان کی اس وقت کے پرنسپل سیکرٹری اور شہباز گل صاحب کی موجودگی میں چودھری غلام حسین نے منہ پر ان کے کہا کہ جناب آپ کے بارے میں یہ خیال ہے کہ پنجاب میں یہاں لوٹ کا بازار گرم ہے، چوری ڈاکہ عام ہے، اور جناب انہوں نے سرغنا ہے۔ ان کے نہیں چوہدری صاحب ہم تو ایسے نہیں کر رہے، آپ بتائیں کس طرح کریں۔ یعنی وہاں سے میں جب نکلا تو پھر وہی آگے سے زیادہ تیز کرپشن، اور جب جھوٹ اور منافقت جو ہے آرڈر آف دی ڈے ہو تو وہی ہوتا ہے جو ہونا ہوتا ہے۔ میں ان چیزوں کا بالکل گاہک نہیں ہوں، اور ان کا آج وہاں چھوڑ جانا کہ جی میں وقتی طور پر جا رہا ہوں، کہ بھئی آپ نے تو پہلے ہی بیڑا گرک کیا ہے۔ اور یعنی اسی کی وجہ سے پی ٹی آئی نے جو 20, 30, 40, 50 ممبر نیشنل اسمبلی کے کھوئے تھے قومی اسمبلی میں، اور یوسف رضا گیلانی 3 مارچ کو حفیظ شیخ کے مقابلے میں قومی اسمبلی سے ان کے 169 تھے، جی بالکل جیت گئے، پی ٹی آئی کے 161 یا 2 تھے۔ تو وہ اس کی وجہ یہ صاحب تھے کہ کسی کا کام کرنا نہیں ہے، اور کسی کو کام جس کا کرنا ہے اس کو، اور ایک مشین نوٹ گننے کی مشین وہاں رکھوا لی کہ انہیں ہوں ساڑھے کو وقت نہیں ہے، ویلے ہیں کہ اسی نوٹ گنتے پھریے، کافی ہے کہ اور کچھ کما۔ میں چوہدری صاحب کچھ اپنے جو میری جو گناہگار آنکھوں نے کچھ واقعات دیکھے ناظرین میرے سامنے، اور آپ کو یاد ہے وہاں پنجاب ہاؤس میں جب یہ بن بلائے آ گئے تھے؟ جی میں وہ اپنی ٹیم کو بتا رہا تھا کہ میرے سامنے بھی پنجاب ہاؤس کے اندر بھی ایک واقعہ ہوا تھا، اور چوہدری صاحب نے بالکل ان کے منہ کے اوپر یہ بات کی تھی، اور ایک سے زیادہ دفعہ ناظرین چودھری غلام حسین صاحب نے جو سابقہ جو حکومت کے عہدے دوران ہیں جو عہدے دوران تھے ان کے سامنے کو ثبوت رکھے تھے۔ یہ چوہدری صاحب آج نوٹوں کی مشین کی گنتی کی بات کر رہے ہیں، کچھ شواہد بھی رکھے گئے تھے۔
مجھے ابھی بھی یاد ہے، پتہ نہیں ابھی ڈاکٹر شہباز گل صاحب کو یاد ہوگا کہ نہیں ہوگا، ان بیچاروں کو یہاں سے بھجوایا گیا لاہور میں، جا کے دیکھیں کہ ہمارے یہ جو نئے چیف منسٹر صاحب ہیں کیسے چل رہے ہیں، ان کی تھوڑی مدد امداد کریں. تو وہ بھی کچھ لے کے آئے یہاں پہ، انہوں نے بتایا یہی کہ جناب اعلیٰ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے تو کچھ خیال کریں. لیکن خیال جنہوں نے کہا کرنے کے لیے ان کا خیال کر لیا گیا. وہ حالات و واقعات آپ کے سامنے ہی چوہدری صاحب. لیکن ایک جو چیز تمام اطراف سے یہ بات آ رہی تھی کہ شاید یہ جتنا اتنا عرصہ رہے ہیں تو یہ کم از کم جو تحریک انصاف کے لیے تھوڑی بہت مار کھا لیں گے. ماشاءاللہ اتنی اب جان ہے، جسم ہے، جسا ہے، کھایا اب پیا ہے. آپ کو خاور گومن صاحب ذرا تھوڑا سا صدمہ نہ دے دوں میں، تھوڑا جو بے ہوش ہو جائے آپ. نہیں میں سر کھا پی کے آیا ہوں، فکر نہ کریں، بالکل تگڑے کھڑے ہیں. اچھا، یہ آپ کی برادری سے تعلق میرا بڑا تعلق رہا ہے، نیاز مندی کا، احترام کا، پیار کا. 6 گھنٹے میٹنگز رہی ہیں اور کھانا اور 8 قسم کے کھانے میں کھاتا رہا ہوں. اور میں نمک حرامی نہیں کرتا، کسی شخص کی مخالفت کرنا میں مناسب نہیں سمجھتا. جس سے میرا تعلق ہو، ضیاء الحق سے لے کے حنیف رامے سے لے کے آج تک، تو سن لے. اسی طرح ایک صاحب ہیں جو آپ کی برادری کے ہیں، یعنی آلونا دی طرح فرق ہے، سب کاسٹ جو ہے. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. میں نے کہا کہ جو لوگ اس بڑے ادارے جس کے بغیر پاکستان کا اس علاقے میں اور پاکستان کا کوئی تصور نہیں ہے، وی آر آل ایٹ دی بیک اینڈ کال آف دس ادارہ. تو میں جو پرو ہے نا ان کے لوگ، خاور گمن ہے، غلام حسین ہے، فلانا ہے، فلانا ہے، فلانا ہے، اب میں کوئی نام نہیں لوں گا. صحیح. ان کی میں ریسپشن کرنا ہوں آپ کے آنر میں، تو آپ انہوں نے اچھا انہوں نے کہا ٹھیک ہے. لیکن انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ جو مخالف ہیں ان کو بھی آپ بلائیں، جو ہمارے ادارے کے مخالف ہیں ان کو بھی بلا لیں. میں کہ یہ تسی آپ کر لو، مینو یہ جو باہر رکھو. اچھا کیتا ہے جی. اور پھر آپ کو پتا ہے کہ وہ جو مخالف ہے آج کل انہوں نے مامے بڑے نے اور ڈیش ڈیش